السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سبق نمبر 5 چہارم کلاس کی اردو کی کتاب کا پڑھ رہے ہیں، ننھا ہاتھی۔ افریقہ کے ایک جنگل میں ایک ننھا منھا ہاتھی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ سارا دن درختوں کے پتے چباتا گھومتا پھرتا تھا۔ شام کو کسی تالاب یا ندی نالے سے پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لیتا تھا۔ ایک شام اس کے ماں باپ اسے دریا پر لے گئے۔ دریا کے بارے میں اس نے اپنے بڑوں سے بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن کبھی جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ آج پہلی دفعہ دریا کی طرف جاتے ہوئے وہ بہت خوش ہوا۔ وہ راستے میں اچھلتا کودتا اٹکیلیاں کرتا جا رہا تھا۔ وہ جب دریا پر پہنچا تو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ ہاتھی دریا میں نہا رہے تھے، سونڈ میں پانی بھر بھر کر ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے۔ ننھا ہاتھی پہلے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر حیرت سے اس منظر کو دیکھتا رہا۔ دوسرے ہاتھیوں نے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ ننھا ہاتھی آہستہ آہستہ کم پانی والی جگہ پر دریا میں اترا اور باقی ہاتھیوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ان کے ساتھ گھل مل گیا۔ وہ اپنی سونڈ میں پانی بھر کر ان ہاتھیوں پر پھینکتا، وہ ہاتھی اس پر پھینکتے۔ ننھے ہاتھی کو اس بات سے بڑا اعتماد ملا۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو ہاتھی دریا کے کنارے جمع ہو کر اس خوبصورت منظر کو دیکھنے لگے۔ ننھے ہاتھی نے بھی سورج کو دیکھا، لیکن تیز روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس لیے اس نے ہاتھیوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ سوچنے لگا، میں بھی تو بڑے ہاتھیوں جیسا ہوں۔ کیا ہوا اگر میں عمر میں ان سے چھوٹا ہوں؟ ان کی سونڈ لمبی ہے تو میری بھی ہے، ان کی طرح میرے بھی دو بڑے بڑے کان ہیں، ان کے دو لمبے لمبے نوکیلے دانت ہیں تو مگر میرے دانت کہاں ہیں؟ اف اللہ، میرے دانت! وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ پہلے تو اس نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہ تھا۔ اب وہ رونے لگا۔ اسے طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ شاید میرے دانت کہیں گر گئے ہیں، وہ مجھے پتہ ہی نہ چلا ہو۔ ایک خیال یہ تھا کہ اسے اپنی ماں کو صاف صاف بتا دینا چاہیے کہ اس کے دانت کہیں گر گئے ہیں۔ پھر اس سے خیال آیا کہ ماں تو اسے جھڑکے گی کہ اس نے اپنے دانتوں کا خیال کیوں نہ رکھا اور دانت کہاں گئے، کہاں گم کر دیے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے دانت خود ہی ڈھونڈ کے لاؤں گا۔ یہ سوچ کر ننھا ہاتھی اپنے دانتوں کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس نے درختوں، جھاڑیوں اور پودوں میں جگہ جگہ اپنے دانت تلاش کیے، مگر دانت کہیں نہیں ملے۔ اس کی نظر درختوں پر بیٹھے ایک بندر پر پڑی۔ اس نے پہلے سلام کیا، پھر کہنے لگا، بندر چچا، میرے دانت کہیں گم ہو گئے ہیں، آپ نے تو نہیں دیکھے؟ دو لمبے نوکیلے دانت؟ نہیں ننھے میاں، میں نے تمہارے دانت نہیں دیکھے۔ اتنا کہہ کر بندر نے چھلانگ لگائی اور ایک اور شاخ پر چڑھ گیا۔ ننھا ہاتھی آگے چل پڑا۔ آگے جا کر اسے زرافہ ملا۔ اس نے زرافے کو سلام کیا اور پوچھا، تایا زرافہ، آپ نے میرے دو لمبے نوکیلے دانت تو نہیں دیکھے؟ مجھ سے گم ہو گئے ہیں۔ زرافے نے گردن کو بلند کر کے وہی جواب دیا جو بندر نے دیا تھا۔ ننھا ہاتھی پھر چل پڑا۔ اب اسے ایک شیر نظر آیا۔ اس نے شیر کو سلام کیا، پھر پوچھا، شیر دادا، آپ نے میرے دو لمبے نوکیلے دانت تو نہیں دیکھے؟ مجھ سے کہیں گم ہو گئے ہیں۔ شیر نے کہا، منّے، میں نے تو تمہارے دانت کہیں نہیں دیکھے، لیکن کیسے گم ہو گئے تم نے پہلے خیال کیوں نہ رکھا؟ رات ہو چکی تھی، اندھیرا بڑھ گیا تھا۔ ننھا ہاتھی تھک چکا تھا۔ شیر کی بات نے اسے مزید پریشان کر دیا۔
اس نے اپنے دل میں کہا، اب مجھے واپس جا کر ماں کو سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر ننھا ہاتھی واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ ماں بڑی بے چینی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ گھر پہنچا تو ماں نے پہلے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر پوچھا، میرے بیٹے تم اب تک کہاں تھے؟ اتنی دیر کیوں کر دی؟ ننھے ہاتھی نے ڈرتے ڈرتے ماں سے کہا، میرے دونوں دانت کہیں گم ہو گئے ہیں۔ میں انہیں پورے جنگل میں ڈھونڈ آیا ہوں مگر کہیں نہیں ملے۔ ماں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارے دانت کھو گئے ہیں؟ کون سے دانت؟ ننھے ہاتھی نے رونی سی شکل بنا کر کہا، میرے 2 لمبے لمبے نوکیلے دانت۔ میں نے انہیں ہر جگہ تلاش کیا مگر مجھے کہیں نہیں ملے۔ ہتھنی نے اپنی سونڈ اس کی گردن میں ڈال کر اسے اپنے قریب کیا، پھر ایک زوردار قہقہا لگایا۔ قہقہا سن کر پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نکل آئے اور ارد گرد کے جانور اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ پھر ہتھنی نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمام بچے دانتوں کے بغیر پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں یہ دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دن اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ نظر آنے لگتے ہیں۔ اس لیے میرے بھولے بیٹے، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو یہ دانت تمہارے منہ میں خود ہی نکل آئیں گے۔ ننھا ہاتھی حیرت سے بولا، اوہو، مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ دونوں ماں بیٹا اس بات پر ہنس پڑے اور دیر تک ہنستے رہے۔ یہ سبق جو تھا صرف مطالعہ کے لیے تھا اور ہم نے اس کا مطالعہ کیا اور اس سے کہانی سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ اپنا خیال رکھیے گا بھرپور طریقے سے اور ہر طرح سے اپنے امتحانات کے لیے اور اپنے کردار کو بنانے کے لیے کتاب کے ہر سبق سے سبق ضرور حاصل کیا کریں۔ تو لہٰذا اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔